یہ کہانی پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں چنار گھاٹ کی ہے، جہاں لوگ اپنی سادگی اور محبت کے لیے جانے جاتے تھے۔ گاؤں کے مشرقی کونے پر ایک پرانی حویلی واقع تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس حویلی سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور کوئی بھی رات کے وقت وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کہانی کے 4 کردار ہیں۔ فیضان، ایک نوجوان صحافی جو پراسرار کہانیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ سارہ، فیضان کی دوست اور ایک فوٹوگرافر جو مہم جوئی کا شوق رکھتی تھی۔ بابا رحیم، گاؤں کے سب سے پرانے بزرگ جنہیں حویلی کے بارے میں کئی کہانیاں معلوم تھیں۔ عائشہ، حویلی کے سابق مالک کی پوتی جو گاؤں سے کئی سال پہلے غائب ہو چکی تھی۔ اس کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ فیضان اور سارہ چنار گھاٹ ایک پراسرار کہانی کی تلاش میں پہنچتے ہیں۔ گاؤں والے انہیں اس حویلی کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں، مگر بابا رحیم انہیں بتاتے ہیں کہ اس حویلی کے پیچھے ایک المناک کہانی چھپی ہے۔ بابا رحیم انہیں بتاتے ہیں کہ اس حویلی کے مالک حاجی اقبال نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس حویلی میں رہائش اختیار کی تھی، لیکن ایک رات اچانک حویلی میں آگ لگ جاتی ہے اور حاجی اقبال اور ان کی بیوی کے جلے ہوئے جسم وہاں سے ملتے ہیں، جبکہ بیٹی عائشہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس رات کے بعد اس حویلی میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ فیضان اور سارہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس حویلی کا راز جان کر رہیں گے۔ رات کے وقت فیضان اور سارہ حویلی پہنچتے ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ حویلی کے اندر ایک پرانی سیڑھی، ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور دیواروں پر عجیب نقش و نگار دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اچانک ایک کمرے سے سرسراہٹ کی آواز آتی ہے۔ فیضان ٹارچ چلاتا ہے اور سارہ کیمرہ سنبھالتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ایک پرانی تصویر پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ تصویر پر عائشہ کی مسکراہٹ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ فیضان ہمت کر کر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ جواب میں ایک دل دہلا دینے والی آواز آتی ہے، یہ میری دنیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر فیضان اور سارہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور حویلی سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حویلی کے باہر آ کر جب وہ حویلی کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو کھڑکی سے ایک عورت کا چہرہ ان کو نظر آتا ہے۔ فیضان اور سارہ گاؤں واپس پہنچتے ہیں اور گاؤں پہنچ کر بابا رحیم سے بات کرتے ہیں تو بابا رحیم انہیں بتاتے ہیں جو ایک بار حویلی میں جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ایک سایہ لے آتا ہے۔ فیضان اور سارہ کے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب ہونے لگا تھا۔ ان کے خوابوں میں عائشہ کی چیخیں گونجتی تھیں، اور اس دن کے بعد سے فیضان اور سارہ بھی عائشہ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔